ٹھیک ہے جی. ارشد شریف صاحب کے زندگی سے سفر شروع ہونے والا کل تصویروں پر جو اس قسم کا رد عمل ہے. کل 2 تصویریں تھیں, کل 2 ماسک تھے. آج اس کا رد عمل یہ ہے کہ یہاں پر کتنے زیادہ نظر آئے. کیا کہاں تک جائے گی بات؟ سر ایک اور مس ایڈونچر کر بیٹھے ہیں آپ. سر ایک اور مس کیلکولیشن آپ سے ہو گئی ہے, اور سر اس وقت آپ پھنس گئے. آپ نے کل اسٹیڈیم میں 2 لوگوں کو روکا, 4 ماسک جو تھے وہ روکے. ابھی تو یہاں پہ سینکڑوں درجنوں لوگ نکلے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا باقی PSL میچز میں کیا ہوگا, اس ملک کی عوام کیا کرے گی. اور دیکھیں اس سے پہلے جتنی کیلکولیشنز تھیں وہ مس کیلکولیشنز ہوئیں. اس سے پہلے جتنے ایڈونچرز تھے وہ مس ایڈونچر ہوئے. ارشد شریف کوئی دہشت گرد تھا؟ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھا. اور میں یہاں پہ کھڑے ہو کے جذبات میں آ کے نہیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں ارشد شریف مجھ سے کہیں زیادہ پاکستان سے محبت کرنے والا شخص ہے. یہاں پہ کھڑے ہر اس شخص سے جو پاکستان سے محبت کا دعوے دار ہے, ارشد شریف اس سے بھی زیادہ محبت پاکستان سے کرتا. ہم سب ارشد شریف کے مقروض ہیں اور یہ قوم اپنے ہیرو کو نہیں بھولے گی. آپ جائیں ارشد شریف کی قبر پہ, جسے کوئی وہاں پہ شک ہے نا وہ جا کے 2 گھنٹے گزار لے, کوئی بھی ٹائم, اور وہاں پہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں. اور اگر زیادہ شوق ہو اور دل کا مسئلہ نہ ہو, ہارٹ پرابلم نہ ہو, تو وہ جو افسران ہیں وہ جائیں اور ارشد شریف کی قبر کے ساتھ ایک ڈبہ لگا ہوا ہے, اس میں اگربتیاں اور دیگر چیزیں, کچھ سپارے وغیرہ پڑے ہیں, ذرا اسے کھولیں. اس میں جو لوگ آ کے قاتلوں کے نام لکھ کے جاتے ہیں وہ پڑھیں. یہ میں اس لیے نہیں آپ کو بتا رہا کہ جا کے وہ کاغذ اٹھا لیں, کیونکہ وہ شاید اٹھا لیں. آپ اٹھاتے اٹھاتے تھک جائیں گے, لوگ لکھتے لکھتے نہیں تھکیں گے. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھنا ہوگا. اور ارشد شریف کو آپ انصاف دیں یا نہ دیں, ارشد شریف اس سب سے بہت آگے ہے, کیونکہ ہارے یہ ہیں, ارشد شریف نہیں. آج ہی کے دن انڈیا نے پاکستان نے انڈیا کو سرپرائز دیا تھا, اور آج ہی کے دن انڈیا کو دوبارہ سرپرائز ملا اور پاکستانیوں کو بھی ملا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ بیسٹ سرپرائز تھا, کیونکہ ہمیں اپنی فوج پہ بہت مان ہے آج بھی, اور ہم انڈیا کو تو اس طرح کے سرپرائز دے سکتے ہیں. اور ہمارے لیے وہ سرپرائز بھی نہیں تھا, کیونکہ اوبیسلی ہم نے جواب تو دینا تھا. ہمارے ملک میں کوئی گھسا تھا, چائے تو پلانی تھی. سرپرائز میں سمجھتا ہوں یہ ہے, جسے سن کے رات کو 4 بجے مجھے جب کال آئی اور میں جاگا اور مجھے بتایا گیا کہ جنگ صاحب کو اٹھا لیا گیا, پھر ہم نے پتہ کیا, تھانہ رمنا چکر لگایا, اسی وقت ہم نکلے یہ G11. تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہ بڑا سرپرائز تھا, کیونکہ وہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم دشمن کو تو منہ توڑ جواب دے دیتے ہوتے ہیں, لیکن یہ امپورٹڈ حکومت, رانا ثناء اللہ, یہ PDM کا ٹولہ, یہ اس وقت پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے کے در پہ ہے. پاکستان کی عدلیہ پر حملے ہو رہے ہیں, اور پاکستان کی فوج پر بھی اب یہ انہوں نے ایک حملہ کیا. یہ پاکستان کے ریٹائرڈ جرنیل جو محب وطن پاکستانی ہے, جو 10 سال سے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے, جو اتنی عمر ہونے کے باوجود روزانہ ہر ٹی وی چینل پہ آپ اسے دیکھتے تھے کہ وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتا تھا, آج آپ نے اسے اٹھا لیا. آج اس کے کوٹ پہ لگا پاکستان کا جھنڈا, ان سب کے منہ پہ تھپڑ ہے. اچھا, ایک یوٹیوبرز ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے, یوٹیوبرز آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں اور ہر قسم کے مسائل کو سامنے لے کے آتے ہیں, لیکن دوسری جانب ایک یوٹیوبر ایک گالی بھی جو ہے ایک حلقے میں اس کو تصور کیا جاتا ہے. کیا کریں یوٹیوبرز, کیا اپنا چوری ڈکیتیاں کرنا شروع کر دیں, کیا کریں؟ یوٹیوبر اگر تو گالی ہے نا تو یقین مانے, آج آپ حامد میر صاحب کا دل کھول کے دیکھ لیں, آج آپ شاہ زیب خان زادہ صاحب کا دل کھول کے دیکھ لیں, سلیم صافی صاحب سے کسی دن ان کا وہ پولی گرافک ٹیسٹ کرا کے دیکھ لیں. یقین مانے یوٹیوبر وہ بھی بننا چاہیں گے آج. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا تعارف لکھیں, آپ بول پہ بھی کام کر رہے ہیں, اینکر, تجزیہ کار, یہ ڈیجیٹل میڈیا صاحب. میں نے کہا نہیں, مجھے یوٹیوبر لکھیں, تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہمارے لیے یہی اچھا ہے. کیونکہ اگر تو سلیم صافی ہے نا تو یقین مانے میں صافی نہیں ہوں. اگر تو منصور علی خان صاحب صافی ہیں تو میں صافی نہیں ہوں. میں یوٹیوبر ہی اچھا, مجھے میرا یوٹیوب ٹھیک ہے. اور یوٹیوبر کی جو عزت ہے وہ یہ عوام کرتی ہے, اور یہ عوام بتاتی ہے کس کی عزت ہے. آپ ذرا, میں ابھی جہاز سے واپس آ رہا تھا, یقین مانے آپ اندازہ نہیں کر سکتے, بندے کے آنسو آ جاتے ہیں لوگوں کا پیار دیکھ کے.
लोग मजदूर तबका मजदूरियां करते हैं उधर, कोई यूरोप में, कोई गल्फ में, वो अपना जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में अपने बैग्स जो है उनके ऊपर से रैपर खोल के, प्लास्टिक रैपिंग खोल के अंदर से कोई टोपी निकाल के गिफ्ट कर रहा है। आप इस मुल्क की आवाज़ उठा रहे हैं, कोई आपको परफ्यूम पकड़ा रहा है, कोई आपके पाँव दबा रहा है। ये इज्जत इसका मुकाबला कर सकते हैं? वो बड़ा बड़ा लिफाफा, बड़ा बड़ा ब्रीफ केस इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे अंदर अंदर ना यूट्यूबर बनना चाहते हैं। और आपने सुना होगा ग्रेप्स आर सावर, अंगूर खट्टे हैं, तो बस अंगूर खट्टे हैं, वरना अहमद मीर साहब भी पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर जरूर बनना चाहेंगे सर। बड़े होके। सर एक आखिरी क्वेश्चन, क्या समझते हैं जैसे कि सहाफत की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ कभी जुल्म किया जाता है, कभी तशद्दुद, जैसे कल इमरान रियाज साहब के साथ हुआ, उसके अलावा अरशद शरीफ साहब का वाक़या आपके सामने है, ये भी एक तशद्दुद के ज़ुमरे में जाता है। तो क्या समझते हैं कि क्यों सहाफत के दरवाजे जो हम पे बंद किए जाते हैं, पाकिस्तान में किस चीज़ का फुकदान है? ना उनकी रस्म नई है, ना हमारी रीत नई। और मैं ये हमेशा बात कहता हूँ कि मैंने सहाफत में अगर कोई परेशानी बर्दाश्त की तो मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। सहाफत आने वालों के लिए भी यही पैगाम है कि सहाफत है ही। जब आप अपने आप को साफ़ी कहते हैं ना, यू साइन अप फॉर दिस। सरहद पे जाने वाला फौजी नहीं कहता कि यार इधर तो हर दूसरे दिन गोली आ जाती है दुश्मन की तरफ से। इसका काम है। आपने मुल्क की खातिर जब ये रास्ता चुना है, ये कैमरे के पीछे अभी भी वो ड्यूटी कर रहा है तैयब का, क्योंकि वो साफ़ी है। तुम्हें लगा वो डर जाएगा, तुम्हें लगा वो रुक जाएगा, उसने अपने जख्म भरने का इंतजार नहीं किया। He is in the line of duty right now. वो कैमरे के पीछे खड़ा अपनी ड्यूटी कर रहा है अभी। वो वन मैन आर्मी है, आप सब वन मैन आर्मी है। इसी चीज़ से तो डरते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो अब सहाफ़ी है उसको एक नई डेफिनेशन की ज़रूरत है, एक नई उसका तारुफ की ज़रूरत है। नहीं देखें, ये जो साफ़ी है ना, ये तो दरअसल जो इस वक्त आपको अंडरमाइन करते होंगे और आप सबका अगर उससे दिल थोड़ा सा कम हो जाता है या हौसला कम हो जाता है, तो आप ये समझ लें एक तो ये साफ़ी नहीं है, मुबैना साफ़ी है। और अगर ये अपने आप को सीनियर साफ़ी कहते हैं तो मैं समझता हूँ आप कभी घर में फ्रूट्स लाए होंगे तो वो कभी कभी पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो उसी तरह ये इस इंडस्ट्री में पड़े पड़े सीनियर हो गए हैं। ठीक है, इतना अरसा ये पड़े पड़े सीनियर हो गए हैं। वैसे वो एक मुहावरा भी है अंग्रेजी का कि इट्स नॉट द ईयर्स इन वर्क, इट्स द वर्क इन ईयर्स व्हाट मैटर्स। ये नहीं कि आपने 40 साल काम किया, ये है कि आपने 2 साल में कितना काम किया है। और ये आवाम सब देख रही है, आवाम सब समझती है। और ये सारे यूट्यूब की कम्युनिटी पाकिस्तान की बात करती है, और जो पाकिस्तान की बात नहीं करता उसे आवाम सुनती नहीं। थैंक यू सर।